آئیے سب سے پہلے ہم الہات کا معنی سمجھتے ہیں کہ الہات کس کو کہتے ہیں۔ الہات جو ہے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں میل عن استقامہ، کسی سیدھی راہ سے جب آدمی مڑ جائے، ادھر ادھر بھٹک جائے تو اس کو الہات بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الحد الرجل، عربی میں بولتے ہیں الحد الرجل اذا مال عن طریق الاستقامہ، جب سیدھے راستے سے ایک انسان بھٹک جائے، مڑ جائے، دائیں بائیں کا راستہ اپنا لے تو اس کو الہات بولتے ہیں۔ الہات سے مراد حق سے مائل ہو جانا، حق سے منحرف ہو جانا، حق سے ہٹ کر کے، سچائی سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اپنا لینا۔ اب یہ سچائی سے ہٹنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ الہات سے عام طور سے جو اس زمانے میں جو لفظ مراد لیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ایتھیزم بولتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کا، کریٹر کا ہی ایک انسان سرے سے انکار کر دے، ایک انسان اس بات کو مانے ہی نہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے، تو اس کو جو ہے عام طور سے الہات کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ الہات جو ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ایک انسان کرے، یا قیامت کے دن کا انکار کرے، یا دین میں جتنی چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے کسی بھی چیز کا انکار کرے، تو وہ تمام چیزیں الہات میں شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس تعلق سے ہمیں وعید سناتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان کی راہ پر آنے کے بعد کفر اور ارتداد کا راستہ اپنا لے، الہات کا راستہ اپنا لے، تو اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے اترنے والے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کی لیے مثال بیان کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس دین سے ہٹتے ہیں، جو الہات کا راستہ اپناتے ہیں، وہ در حقیقت باطل کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، تو اب اس حق کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو صرف گمراہی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اس حق کو بھی قبول نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر نہ آئے، تو پھر اس کے ہاتھ صرف گمراہی لگنی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ ناظرین، الہات کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے، وہ یہ مانے ہی نہ کہ اس کائنات کو جو ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ بس دنیا ایسے ہی چل رہی ہے اور لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی جلانے والا، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ تو کچھ اس طریقے کا عقیدہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی بھی کچھ اس طریقے کی سوچ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ مطلب اللہ تعالیٰ کو جلانے والا یا مارنے والا نہیں مانتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یعنی کلیتاً وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بس دنیا کی زندگی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا ہے مگر زمانہ۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ بات یہ کوئی علم کی بنیاد پر نہیں، بس ایک گمان ہے، ان کے دل میں خیال ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے تھے۔ تو یہ الہات کی پہلی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلی طور پر انکار کر دینا۔ الہات کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الہات سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہات کرتے ہیں، ان قریب ان کے عمل کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہات کا کئی مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، یا ان کی جو ہے تحریف کرنا، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بندوں کے صفات کے اوپر قیاس کرنا اور اس سے اس کو جو ہے تشبیہ اور تمثیل دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اس کے ناموں میں الہات میں شامل ہیں۔ الہات کی تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الہات کرنا،
چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیتیں ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کی کونی، یعنی جن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی جو نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں میں الحاد کرنا، کائنات کی اللہ تعالیٰ کے کریشنز کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یا شرعی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دینا، اس میں شک کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ تمام چیزیں الحاد میں شامل ہیں۔ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی ہماری نوجوان نسل میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو کھل کر کے الحاد کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے تو ڈھکے چھپے انداز میں لوگ رہتے تھے، اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلوں کے اوپر کھل کر کے وہ اپنے کفر و ارتداد کا اور الحاد کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بدترین قسم کی جو ہے بدبختی ہے کہ ایک انسان مسلمان تھا، ایمان والے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اور پھر وہ ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ کر کے وہ کفر و ارتداد کے راستے پہ چلا جائے، مرتد ہو جائے یا ملحد ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 میں فرمایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا، پھر ایمان لائے پھر کفر کا راستہ اپنایا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی کبھی کبھی جب ایک انسان بار بار حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے چھین لیتا ہے، پھر اس کو باطل کے سوا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید والا پیدا کیا تھا، یکسو ہو کر کے میری عبادت کرے، ایسا بنایا تھا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن میرے بندوں کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا۔ تو یہ کام شیاطین کا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو توحید سے ہٹاتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین، ہم اس الحاد کے اسباب پر غور کریں کہ ہمارے نوجوان کیوں آخر جو ہے الحاد کے اور ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، ہمارا نوجوان کیوں الحاد کی زد میں ہے۔ اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے اور بنیادی وجہ ہے دین کا صحیح علم نہ ہونا۔ ایک مسلمان نوجوان مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، روایتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے وہ مسلمان ہے، مگر دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ان تمام باتوں سے وہ بے خبر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کسی چیز کا علم ہی اس کے پاس نہ ہو، تو عربی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ الانسان عدو لما یجہلہ، انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو دین کی قدر و قیمت ہی نہیں جانتا انسان، تو وہ پھر اس دین کی کیا قدر کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 16 میں، فَعْلَمْ، آیت نمبر معاف کیجیے گا 19 میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے توحید کا علم حاصل کیجئے۔ اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دے کر کے پوری امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ایک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں بہت ماہر ہیں، اپنے دنیاوی امور میں ہم بہت ماہر ہیں، لیکن ہم دین کا اور آخرت کے بارے میں ہم بالکل غافل ہیں، دین کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کا جو ظاہری حصہ ہے، دنیاوی زندگی کے ظاہری حصے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ پہلی وجہ ہے دین کا علم نہ ہونا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ ہماری وہ نوجوان نسل جو مدارس سے دور ہے، کم از کم اگر وہ اسکولوں اور کانوینٹ اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، اس طبقے کے لیے ہم کوئی ایسا انتظام کریں، مساجد میں ہم مکتب قائم کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں داخل کرائیں کہ جو دین کا بیسک علم ہے، بنیادی علم ہے، وہ ان تک پہنچے، تاکہ ان کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہو جائے، ان کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ آگے چل کر کے کسی بھی میدان میں چلے جائیں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اپنے ایمان جیسی قیمتی دولت کو وہ گنوانے نہ پائیں۔ دوسری وجہ موجودہ دور میں نوجوانوں کے الحاد میں مبتلا ہونے کی، میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا اسلام کے خلاف زہریلا مواد ہے۔ بڑی تعداد میں اسلام کے خلاف زہر پھیلایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی،
الیکٹرانک میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، کتابوں میں بھی، جرائد میں بھی، یہ سارا زہریلا مواد جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، ان کو بہکا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر دور میں اس طریقے کی کوششیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اسلام تو محفوظ ہے، اسلام کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے جبکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ سورہ صف کی ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا یہ بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے ملحد ہونے کا۔ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ ہم صحیح میٹیریل، صحیح جو ہے میٹر اسلام کے بارے میں ہم وہ پرووائڈ کریں، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ہم ازالہ کریں۔ اور پیچھے کے دور میں ہمارے بہت سارے علماء اور بزرگوں نے یہ کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن جتنی تعداد میں ہونا چاہیے اتنا، جتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہا ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا حسن دفاع، اسلام کے اوپر لگائے جانے والے الزامات اور پروپیگنڈے کا صحیح جواب، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ علماء حق سے یہ کام لیتا ہے اور آج اس کام کی ضرورت ہے۔ تیسری جو وجہ ہے نوجوانوں کے الحاد کی زد میں آنے کی، چونکہ نوجوان سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قوم کا سب سے کریم جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اس کو بگاڑ دو پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ تو دشمنان اسلام کا نشانہ بھی اسی لیے ان کا ٹارگٹ بھی مسلم نوجوان ہے۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نوجوانوں کو ابھارا ہے، نوجوانوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے، غار میں جا کے وہ 300 سال تک وہاں سوئے رہے۔ جب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ کہف میں تو کیا فرمایا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ غار والے اور کتبے والے یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یاد کرو جب کچھ نوجوان غار کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے تو رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے ہدایت کی چیز کو تو آسان کر دے۔ تو یہ جو ہے، یہ جب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ لوگ نوجوان تھے۔ تو نوجوانی کی جو عمر ہے بڑی قیمتی عمر ہے اور اسی لیے ہمارا نوجوان زیادہ نشانے پر ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزوری اور بڑھاپے میں تم کو کر دیا۔ اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ تو جوانی کا جو دور ہے یہ قوت کا دور ہے، طاقت کا دور ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن الگ سے 5 سوال جو سب سے ہوں گے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک سوال الگ سے جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مستدرک الحاکم کی صحیح روایت آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔
शबाब का कबल हरमिक, अपने बुढ़ापे के आने के पहले जवानी की कद्र करो। व सेहत का कबल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कद्र करो अपनी बीमारी के आने के पहले। व गिना का कबल फ़क्रिक, अपनी दौलत की कद्र करो गुर्बत के आने के पहले। व फ़राग का कबल शुगलिक, अपने वक्त की कद्र करो मसरूफ़ होने से पहले। व हयात का कबल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी की कद्र करो मौत के आने से पहले। तो इन 5 चीज़ों में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी को भी अलग से जिक्र किया है। इसलिए हम अपने नौजवानों से ये अपील करेंगे, आप दुश्मन के निशाने पर हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है दुश्मन, आपको बर्बाद करना चाहता है, आप इस उम्र की कीमत और अहमियत को समझिए और अल्लाह के दीन पर कायम रहिए। चौथी जो बड़ी वजह है हमारे नौजवानों के इल्हाद की जद में और इल्हाद के जाल में फंसने की, वो क्या है? उनके वालिदैन की बेतवज्जुही और लापरवाही। बच्चे के किरदार को बनाने और बिगाड़ने में वालिदैन का बड़ा किरदार होता है। वालिदैन अगर चाहें तो बच्चा कभी उसके ईमान व अक़ीदे में ख़राबी नहीं आएगी, अगर उनकी तरबियत मजबूत हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमें हुक्म दिया कि अपने बच्चों की तरबियत पर हम तवज्जो दें। मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन। आपने फरमाया तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों, नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाए, नमाज न पढ़े तो पिटाई करो। ये 7 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे को जो नमाज की ट्रेनिंग दी जा रही है, नमाज की आदत डाली जा रही, क्यों? ताकि ये नमाज सिर्फ उसको नमाजी न बनाए, उसके दीन और अखलाक और सीरत और किरदार पर भी उसका असर पड़े। इसीलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फ़मन अहमल तालीम वलदिही मा यनफ़उहु व तरकहु सुदा, जो इंसान अपने बच्चे को मुफीद चीज़ों की तालीम न दे और बच्चे को यूं ही बेकार छोड़ दे, फ़क़द असा गायतल इसाअत, उसने बहुत बुरा काम किया। व अक्सरुल औलाद इन्नमा जाअ फ़सादुहुम मिन क़िबल आबाई व इहमालिहिम, अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं अपने बाप की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से। व तर्क तालीमिहिम फ़राइदद्दीन व सुननी, जब वालिदैन अपने बच्चों को दीन के फ़राइज़ और सुन्नतें नहीं सिखाते हैं, फ़अज़ाऊहुम सिगारा, तो बच्चों को बचपन में बर्बाद कर देते हैं। फ़लम यंतफ़िउ बिअनफ़ुसिहिम, तो वो बच्चे खुद अपनी ज़ात से फ़ायदा नहीं उठा पाते। वलम यनफ़उ आबाहुम किबारा, और बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। औलाद नेक होगी, माँ बाप को बड़ी होकर के उनकी खिदमत करेगी, माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे उनके लिए दुआ करेगी। तो औलाद की तरबियत बहुत अहम चीज़ है मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों। नौजवानों को अगर हम इल्हाद की इज़्ज़त से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों और बच्चियों पर हम निगरानी रखें, नज़र रखें, उनको क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, हम उनकी सही तरबियत करें, इंशाअल्लाह ये चीज़ भी बहुत मददगार साबित होगी उनको इल्हाद के इस ख़तरे से बचाने की। 5वीं जो वजह है इल्हाद के बढ़ने की और नौजवानों के इल्हाद की ज़द में आने की, वो ये है कि इंसान चूँकि आसानियाँ चाहता है, इंसानी नफ्स जो है वो आसानियाँ चाहता है, और जाहिर है कि दीन के अंदर आसानियाँ तो हैं मगर दीन के अंदर पाबंदियाँ भी हैं, और इंसानी नफ्स उन पाबंदियों से जान छुड़ाना चाहता है। तो ये नफ्सानी जो कमज़ोरी इंसान के अंदर है, इस वजह से भी इंसान दीन से भागता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 में फरमाया, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, के बेशक नफ्स जो है वो बुराइयों पर उभारता है, इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, मेरा रब रहम फरमाए। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो नफ्स तो बुराई पर उभारेगा, अगर नफ्स के चक्कर में आप पड़ेंगे तो यकीनन दीन से हट जाएंगे। अपने नफ्स को हमें ताबे बनाना है अल्लाह ताला के फरमान का, न कि हमें नफ्स की पैरवी करना है। नफ्स की पैरवी तो इंसान को जो है वो गुमराही की तरफ लेके जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 30वें पारे में फरमाया कि व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, सूरतुन नाज़ियात की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उस इंसान का ठिकाना जन्नत है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सबब है कि आज जो है हमारे नौजवान अपनी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ने की वजह से भी इल्हाद का शिकार हो रहा है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने नफ्स को शरीयत का पाबंद बनाएं, शरीयत को नफ्स का पाबंद बनाने की कोशिश न करें। अगर हम ये चाहेंगे कि हम जो दिल में आए, जो हमारा जिस चीज़ का हमारा नफ्स ख्वाहिश करे हम वो काम करें, तो ये रास्ता फिर जन्नत का रास्ता नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकार व हुफ़्फ़तिन नारु बिश शहवात, कि जन्नत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया है और
جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ جہنم میں جانا ہے تو خواہشات کی اندھا کوئی پیروی کرے وہ جہنم میں چلا جائے، اور جنت میں جانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو نفس کے لیے گراں ہیں، لیکن ہمیں ان کو کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو الحاد کے اسباب ہیں اور نوجوانوں میں الحاد کے پھیلنے کی جو وجہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ بری سنگت ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، بددین لوگوں کے ساتھ، ملحد لوگوں کے ساتھ جب آپ کی نوجوان نسل اٹھے گی بیٹھے گی، آپ کی بیٹیاں اٹھیں گی بیٹھیں گی، ہمارے بچے اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کا اثر تو ان کے اوپر پڑے گا۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ بری سنگت والے اور اچھی سنگت والے کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار ہوتا ہے، بھٹی میں پھونک مارنے والا لوہار ہوتا ہے۔ تو وہ جو عطر بیچنے والا ہے، فَإِمَّا أَن يُحْذِيَكَ، یا تو تمہارے بغل میں بیٹھے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا تم اس سے عطر خریدو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا اس سے ایک بہترین خوشبو تم کو ملے گی۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، لیکن جو بھٹی میں پھونک مارنے والا لوہار ہوتا ہے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلائے گا، واما ان تجد ریحا خبیثا، یا تمہیں بری بدبو محسوس ہوگی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ودت الزانیۃ لو زنی النساء کلہن، کہ زانیہ عورت یہی چاہتی ہے کہ ساری عورتیں زانیہ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ اور ان کے برابر ہو جاؤ۔ تو جو ملحد ہیں وہ چاہیں گے آپ ملحد ہو جائیں، جو کافر ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ کافر ہو جائیں، اپنے رنگ میں رنگنا وہ چاہیں گے۔ اس لیے اپنی توحید اور ایمان کے رنگ کو اتنا پکا کیجئے کہ کوئی دوسرا رنگ اس کے اوپر چڑھنے نہ پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم دور بھٹک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت دور تک تم ہٹ جاؤ۔ اور ساتویں وجہ جو ہے وہ علماء اور مصلحین کی قلت ہے۔ آخری دور میں علماء کی قلت ہوگی، اصلاح کرنے والوں کی قلت ہوگی، اور جیسے جیسے لوگ مصلحین سے اور علماء سے اپنا ناطہ توڑیں گے اس قدر وہ پریشانیوں میں پڑیں گے۔ تو ہمارا نوجوان جو ہے اگر وہ واقعی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے، علماء سے ٹچ میں رہے، مصلحین سے ٹچ میں رہے، تو انشاءاللہ الحاد اور ارتداد کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63 میں جب یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ ان کے یہاں جو برائیاں پیدا ہوئیں تو فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں اور حرام خوری میں، تو یہ بڑا برا عمل کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، تو ان کے جو ربانی لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، والاحبار، اور جو ان کے علماء تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا ان قولہم الاسم، ان کو غلط بات بولنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، یہ بہت برا عمل کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ برائی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لبئس ما كانوا يعملون کہا، اور برائی سے نہ روکنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لبئس ما كانوا يصنعون، جو کہ زیادہ خطرناک جملہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں برائی سے نہ روکنے والے اور بڑے مجرم ہیں۔ تو یہ یا تو مصلحین ہی نہ ہوں یا مصلحین ہوں، علماء ہوں، اور وہ ان برائیوں سے نہ روکیں، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے الحاد کی زد میں مبتلا ہونے کی۔ اور آٹھویں اور آخری وجہ جو بیان کر کے اپنی گفتگو ہم ختم کریں گے کہ یہ جو دور ہے میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اور مختلف قسم کے فتنے آپ کے سامنے دن بدن ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے دامن کو ان فتنوں سے نہیں بچائے گا تو بڑی آسانی سے ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس میں جو بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ، اور جو ان فتنوں میں جھانکے گا
تو وہ فتنے اس کو اچک لیں گے. یعنی جو ان فتنوں میں انوالو ہونے کی ذرا سے بھی کوشش کرے گا فتنے اس کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے. وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، تو جس کو کوئی پناہ لینے کی چیز مل جائے تو وہ پناہ لے لے ان فتنوں کے دور میں. تو فتنوں کے دور میں جب دین کے تعلق سے بہت ہی الٹے سیدھے خیالات، الٹے سیدھے نظریات آن لائن سوشل میڈیا وغیرہ پر آپ کو نظر آئیں، تو آپ اپنے آپ کو ان میں انوالو ہونے سے بچائیں. صحیح دین پر، قرآن و سنت پر آپ بس قائم رہیں. یہ فتنوں سے نجات کا ایک ذریعہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال صالحہ کے کرنے میں جلدی کرو. جب فتنوں کا دور آ جائے تو نیکی کرنے میں دیر مت کرو، سوچ وچار مت کرو، جلدی کرو. کیوں؟ اس قدر فتنے ہوں گے، فتنا کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں اندھیرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے صرف فتنے ہی فتنے ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی دولت کے عوض میں. تو جس دور میں دین اتنا حقیر بن جائے نعوذ باللہ کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں لوگ دین کا سودا کر لیں، اس دور میں میرے عزیزوں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے اور شیطان کی اس چال سے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. آخر میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ یہ الحاد اور ارتداد کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے یہ بہت افسوسناک بھی ہے اور بہت سوچ میں ڈالنے والی ہے. اور پھر ہمارا جو دعوتی نظام ہے، ہم جو دین کی دعوت کا جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری دعوت کہاں تک پہنچ رہی ہے. ہمارا نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، اگر وہ ملحد ہو رہے ہیں، وہ جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے دعوتی نظام میں بڑی کمیاں ہیں اور ان کو ہمیں مل کر کے غور کر کے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان کو ہر قسم کے الحاد اور ارتداد کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے. اور جن بھائیوں کی محنت اور کوشش سے یہ جو دروس چل رہے ہیں، آن لائن دروس اور علماء کے ذریعے ان کی تربیت کا ایک انتظام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور جو علماء اس پلیٹ فارم پہ آ کے دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل، یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین، یہ الفاروق آرگنائزیشن کی طرف سے آن لائن تربیتی کورس کا جو ایک مبارک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کا آج یہ چھٹا درس ہے جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کا عنوان بہت ہی اہم ہے، نوجوان نسل الحاد کی زد میں. محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی امت، کسی بھی قوم، کسی بھی کمیونٹی میں نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. نوجوانوں کا بگڑنا پوری قوم کی تباہی ہوتی ہے اور نوجوانوں کا سنورنا پوری قوم کی ترقی کی علامت ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں میں بڑی تیزی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں. ان برائیوں میں ایک بڑی برائی جو ہے وہ ارتداد کی اور الحاد کی برائی بھی ہے. یعنی مسلم نوجوان جو ہے وہ یا تو مکمل طور پر دین سے بالکل بیزار ہو چکا ہے. ایک بڑی تعداد میں ہمارا مسلم نوجوان ایسا ہے جو دین، بظاہر تو وہ مسلمان ہے لیکن دین سے بالکل بیزار ہو چکا ہے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کھلم کھلا
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، یا دین کے اندر جو یعنی معروف چیزیں ہیں، مسلم چیزیں ہیں، دین کے مسلمات کا انکار کر دیا، یا بعض نوجوان جو ہے وہ کھل کر کے لڑکیاں جو ہے مرتد ہو گئیں. تو یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں اس ادارے الفاروق آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کا کہ اس اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کرنے کے لیے آج مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے دعوت دی ہے.